بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک ایسی بیماری پر بات کر رہی ہوں جس کا اثر صرف انسان کے وجود پر نہیں بلکہ روح پر بھی ہوتا ہے، اور اس بیماری کا اثر انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ اندر ہی اندر سے انسان کے وجود کو حسد کا دیمک کھا جاتا ہے۔ جی ہاں، حسد ایک روحانی بیماری ہے۔ اس میں نہ عبادت میں سرور ملتا ہے نہ ہی دنیاوی معاملات میں۔ ناظرین، یہ ایک ایسی مہلک بیماری ہے جو انسان کو اپنے خونی رشتوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ابتدا ہوئی۔ جب اللہ پاک نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا تو قابیل غصے سے بے قابو ہوا اور بھائی کا خون کر بیٹھا۔ آج کے اس مادی دور میں کچھ ایسی ہی لکیر اپنوں اور غیروں کے درمیان یہ بیماری کھینچ کر لا رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ حسد کی یہ بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے اور حسد ہوتا کیا ہے۔ حسد کے لغوی معنی کھوکھلا کرنے کے ہیں۔ حسد کو حسد اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حاسد کے دل کو اندر سے کھوکھلا بنا دیتا ہے۔ حسد کا معنی صاحب نعمت سے نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا ہے۔ حسد صاحب نعمت سے نعمتوں کے زوال کی چاہت کرنا ہے، اور حسد کو بیماری اس لیے کہا جاتا ہے کہ حسد کرنے والا یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ تمام نعمتیں اس انسان سے چھن جائیں اور اس سے چھن کر مجھے مل جائیں، اور اگر وہ اپنے اس ناپاک مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا تو ساری زندگی اسی پر محنت پر لگا دیتا ہے، اسی خواہش پر لگا دیتا ہے اور اسی تمنا پر لگا دیتا ہے کہ دوسرے انسان کو زوال ہو، اس سے نعمتیں چھن جائیں اور وہ ساری نعمتیں اس کے پاس آ جائیں۔ اگر ایک حاسد اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے انسان کی نعمتوں کے چھننے کی خواہش کی جستجو میں لگ جاتا ہے، اور اگر وہ اپنے اس مقصد میں ناکام ہو جاتا ہے تو اندر ہی اندر کٹتا چلا جاتا ہے اور اس کے اندر یہ آگ دیمک کی طرح اس کو کھا جاتی ہے۔ حسد اور نیکیوں سے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اور صدقہ گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حسد نیکیوں کے نور کو بجھا دیتا ہے۔ تو ناظرین، حسد سے بچنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے کہ اور مت ہوس کرو اس فضیلت میں جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، یعنی اللہ نے اگر کسی کو نعمتیں عطا فرمائیں، اس کو عزت عطا فرمائی، تو اس پر بغض نہ رکھو اور نہ ہی حسد لاؤ اپنے دل میں۔ ہمیشہ گمان سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ تم آپس میں حسد نہ کیا کرو، جاسوسی نہ کیا کرو، بغض نہ رکھا کرو، بے رخی نہ برتا کرو، دام بڑھانے کے لیے بولی نہ لگایا کرو، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ ناظرین، سابقہ اقوام اسی بیماری سے تباہ ہوئے، یعنی حسد کی بیماری۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امت کو پہلی امتوں کی طرح یہ بیماری آن لگے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پہلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرور، تکبر، کثرت حرص، دنیا میں محو ہونا، ایک دوسرے سے بیزار رہنا اور ایک دوسرے سے حسد کرنا، یہاں تک کہ بغاوت ہوگی اور پھر قتل بہت زیادہ ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگ ہمیشہ خیر سے رہیں گے جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ تو گویا حسد کی بیماری وہ روحانی بیماری ہے جو انسان کے اندر کے شر کو پیدا کرتی ہے اور خیر کو ختم کر دیتی ہے۔ حسد کا مفہوم کسی کی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا یا اس کے چھننے کی خواہش کرنا ہے، جبکہ رشک میں کسی شخص کی خوبی سے متاثر ہونا اور اس جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے، لیکن رشک میں وہ نعمت محسود جس سے حسد کیا جائے چھن جانے یا اس نعمت کو نقصان پہنچ جانے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ چنانچہ حسد ایک منفی جبکہ رشک ایک مثبت جذبہ ہے۔ یہ ایک ایسی روحانی بیماری ہوتی ہے کہ اس سے حاسد کا ہی دینی اور دنیاوی نقصان ہوتا ہے۔ حسد کا دینی اعتبار سے تو یہ نقصان ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم پر خوش نہیں ہوتا اور اللہ کی ناراضی مول لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف پر سوال اٹھاتا ہے جو اس نے اپنی حکمت کے ذریعے قائم کیا۔ یقیناً حسد دل کا خبث ہے۔ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دنیا میں حسد کا نقصان یہ ہے کہ انسان مسلسل تکلیف میں رہتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے دشمن کو راحت میں دیکھتا ہے تو اس کا خون کھولتا ہے اور اس پر ہونے والی نعمتوں اور راحتوں کے ازالے کی تدبیریں سوچتا ہے، اور جب اس سے کچھ بن نہیں پاتا تو دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے۔ حسد سے نفع تو کیا، نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پاک سے یہ دعا کیا کریں، یا اللہ تو نے جسے جس حال میں رکھا ہے اس پہ میں راضی ہوں۔ حسد جیسی
مہلک بیماری سے سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آج ہمارا معاشرہ انگنت برائیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ ظاہری اور باطنی برائیوں میں ہمارا سماج غرق نظر آتا ہے۔ جب ہم اپنے ماحول میں ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ برائیوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ یہی سبب ہے کہ آج ہمارا سماج بہت تیزی کے ساتھ پستی اور فرسودگی کی جانب رواں دواں ہے۔ آج ہم اخلاقیات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اخلاقیات ہی سے قومیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں۔ افسوس، آج ہمارے سماج میں اخلاقی اقدار کا فقدان نظر آتا ہے۔ اخوت، محبت اور بھائی چارے کا پیارا درس آج ہم نے فراموش کر دیا اور جھوٹ، غیبت، عداوت، بغض و عناد، حسد اور کینہ جیسی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے سماج میں آپس کی قربتیں ختم ہو گئیں اور دوریاں مقدر ہوتی جا رہی ہیں۔ جس معاشرے میں حسد اور کینہ عام ہو جائے وہاں پر کبھی بھی امن اور سکون نہیں ہو سکتا۔ بد امنی اور اضطراب اس معاشرے کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کو بیماری لاحق ہوتی ہے، بالکل اسی طرح انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے، اور حسد انہی بیماریوں میں سے ایک مہلک بیماری ہے۔ ناظرین، یہ وہ بیماری ہے جو روح کو بے چین، دل کو مجروح، ذہن کو پریشان اور منتشر کر دیتی ہے، گویا کہ حاسد اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ حسد یقیناً ایک مہلک مرض اور بڑا گناہ ہے، اس لیے مذہب اسلام حسد کی تباہ کاریوں کو بیان کرتا ہے اور بہت زیادہ اس سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اور اس کے برعکس اخوت اور محبت کا درس دیتا ہے تاکہ معاشرہ فتنہ و فساد اور اختلاف و انتشار کا شکار نہ ہو اور امن کا گہوارہ بن جائے۔ ناظرین، اپنے ذہن میں یہ سوچ پیدا کر لینا اور مسلسل یہ سوچنا کہ کسی دوسرے کی نعمت یا خوبی کا زوال ہو جانا چاہیے، اس کا بڑا نقصان ہو جانا چاہیے، اس کے نقصان ہونے کی خواہش رکھنا، مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو اپنی کچھ دنیاوی نعمتیں عطا کی ہیں، اس کو حسن دیا، کسی کو دولت دی، کسی کو اللہ نے علم دیا اور کسی کو اللہ نے طاقت دی، اسی طرح سے مادی نعمتیں جیسے گاڑی، بنگلہ اور بے شمار مال و متاع، دولت، تو اس کی خواہش ہوگی کہ وہ سب کچھ اس سے چھن جائے۔ یہ ایک حاسد کی خواہش ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے راحت ملتی ہے، اسے سکون ملتا ہے۔ حاسد انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی نعمت، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ عزت ہے، یہ تمام چیزیں، یہ تمام نعمتیں اور خوبیاں اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہیں تو حاسد کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزیں اس سے چھن جائیں، اللہ تعالیٰ اسے زوال کا شکار کر دے، وہ ان تمام چیزوں سے محروم ہو جائے اور وہ سب کچھ اسے مل جائے۔ اس طرح کی خواہشات رکھنے والا کبھی بھی خوشی حاصل نہیں کر سکتا اور وہ اپنے اسی حسد کی آگ میں جلتا چلا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کسی کے دل میں ایمان اور حسد کو ایک ساتھ جمع نہیں ہونے دیتے۔ اسلامی تعلیمات ہیں کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں ان کی عزت کے خلاف بات کرو، بلکہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ حسد ہی کی وجہ سے قابیل نے کہا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی حسد تھا۔ حسد کی وجہ سے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ویران کنویں میں ڈالا، اور حسد ہی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ حسد کرنے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ 3 آدمیوں کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی: نمبر 1 حرام کھانے والا، نمبر 2 کثرت سے غیبت کرنے والا، اور وہ شخص جس کے دل میں مسلمانوں کا بغض یا حسد ہو۔ میری دعا ہے کہ حسد جیسی خطرناک بیماری سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمارا دل بغض، کینہ، عداوت اور حسد جیسی بیماریوں سے مکمل صاف رکھے، ہمارے دل میں صرف اپنا خوف اور قرب پیدا کر دے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمیں عطا فرما دے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیاں نصیب فرمائے، آمین۔ Oh